نیا آرمی چیف کون؟ سینئر ترین جنرل کی بطور آرمی چیف تقرری کیسے ممکن؟ ملک کا آئندہ سپہ سالار کون ہوگا؟ سیاسی قیادت سمیت ہر زبان پر تعیناتی موضوع بحث ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی رخصتی کے بعد یہ عہدہ کس کے پاس آئے گا؟ تاحال حکومت کی طرف سے کمانڈ سنبھالنے والے افسر کا اعلان نہیں کیا گیا۔ آئینی لحاظ سے دیکھا جائے تو جنرل ہیڈ کوارٹر سے ایک سمری وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی۔ یہ سمری خواجہ آصف کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس آئے گی۔ اس وقت فہرست میں 7 لیفٹیننٹ جنرل شامل ہیں، اور کون سے عہدے پر براجمان ہیں تفصیل جانتے ہیں۔ آئندہ آرمی چیف کے لیے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر سینیورٹی میں سب سے سینئر ہیں۔ ستمبر 2018 میں 2 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی، لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد چارج سنبھالا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر 4 سالہ دور 27 نومبر کو ختم ہو جائے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 روز قبل ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے۔ وہ DGISI کا عہدہ سنبھال چکے ہیں۔ ان کی یہ مدت ملازمت 8 ماہ کے قریب تھی۔ سابق فوجی اہلکار کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کے لیے منتخب ہونے کے اہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے دن جنرل عاصم حاضر سروس ہوں گے۔ سپہ سالار کے عہدے کے لیے انہیں 2 دن کی توسیع یا جنرل قمر جاوید باجوہ کی 2 روز قبل ریٹائرمنٹ کرنا ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ایک ہی بیج سے تعلق رکھنے والے 4 امیدواروں میں سب سے سینئر ہیں۔ تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے، جو کہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا پیرنٹ یونٹ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا ہے، اور 7 برسوں کے دوران اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں کالعدم TTP کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی، اور کوارڈینیٹرل کوارڈینیشن گروپ QCG میں بھی کام کرتے رہے۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ نے ہی بین الافغان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ سرتاج عزیز کی زیر قیادت گلگت بلتستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے۔ اس حیثیت میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس موجودہ امیدواروں کے مابین بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربہ کار فرد ہیں۔ اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف CGS ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ GHQ میں آپریشنز اور انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 10 کور کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ جس دوران یہ 10 کور کی کمانڈ کر رہے تھے، اسی دوران بھارت اور پاکستان کی افواج 2003 کے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کے احترام کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ہی ذمہ داری تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ماضی میں انفنٹری اسکول کوئٹہ کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سٹاف افسر بھی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ سطح پر ہونے والی فیصلہ سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے۔ وہ مری میں تعینات 12 انفنٹری ڈویژن کی بھی کمانڈ کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ مضبوط کیریئر کے حامل ہیں، ملک کی مغربی سرحد کے ماہر ہیں۔ ان کے والد 1971 کی جنگ میں شامل تھے۔ وہ مسنگ ان ایکشن آفیسر ہیں۔ نعمان محمود نے اپنے والد کی یونٹ 22 بلوچ کی کمانڈ بھی کی۔ پشاور کور کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ جنگ کے ماہر، زیادہ وقت جنگی علاقوں میں اگلی سرحدوں پر گزارا ہے۔ بطور بریگیڈیئر 11 کور میں ہی چیف آف سٹاف رہے۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران میجر جنرل کی کمانڈ سنبھالی۔ افغان سرحد پر باڑ لگانے کے منصوبے کی نگرانی کی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں۔ ISI میں سی کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے ڈائریکٹر تھے، پھر ISI کے سربراہ رہے۔ اس کے بعد ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا، جہاں پر افغان امور پر وسیع نظر رکھی۔ چند ماہ قبل انہیں بہاولپور کی کور کمانڈر شپ دے دی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے وقت سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر ہوں گے۔ کافی محنتی اور فوج میں رائے ہے کام کو تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے ہے، اور اس وقت وہ گجرانوالہ کور کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے 2017 تا 18 میں 10 انفنٹری ڈویژن کی کمانڈ کی ہے، جو کہ لاہور میں تعینات ہے۔ وہ چیف آف آرمی سٹاف سیکریٹریٹ میں DG سٹاف ڈیوٹیز بھی رہ چکے ہیں، جس کے باعث
وہ کمانڈ عہدوں اور GHQ کا خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 2011 تا 13 تک سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ آج کے فیصلہ سازوں کے بہت قریب رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے۔ بطور بریگیڈیئر ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ جہلم کے ڈویژن کمانڈ کر چکے ہیں۔ وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ رہے۔ اس وقت وہ کور کمانڈر ملتان ہیں۔